بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی حاجت یا کوئی دعا ایسی بتاؤ کہ جو پڑھنے کے بعد قبول نہ ہو. اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین. زیارت سورہ یاسین میں زیارت آل یاسین. یہ ڈیوائن پل کے اوپر بھی آپ کو یہ زیارت ملے. دا موسٹ ریکمینڈیڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن اس زیارت آل یاسین. ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ اگر تم یہ زیارت پڑھو ایک وقت میں ایک جگہ پہ تو 15-20 دن کے بعد یو ول فیل اٹ کہ تمہاری محفل میں کوئی آ گیا. اتنا امام سے ملنے کے لیے بھی بہت اچھی زیارت. تو میری ٹاپک امام یہ صرف نصرت امام میری ٹاپک ہے. اس نے وہ عمل کیا 7 دن کا عمل ہے سامرے میں سرداب مقدس. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. خالی آمین بولنے سے نہیں ہوتا, کوشش بھی کرنا. امام کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھو. تو یہ 7 دن تک یہ عمل کرتا رہا. عریضہ لکھا امام کو, سلامتی کی نماز بیٹھ کے پڑھتا رہا, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھی, اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا مولا دیکھو میری حالت ہے, میں بڑے بھروسے پہ آپ کے پاس آیا, بڑی امید سے آیا ہوں. مولا سارے ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا, اگر آپ نہیں ہیلپ کریں گے تو مجھے اس وقت زمین کے اوپر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. آپ خود اللہ پر خدا نہ کرتا کوئی ایسا مریض ہے تو آپ یہاں پہ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. کہ مولا سوائے آپ کے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا, ورنہ میں مر جاؤں گا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ ود ان فیو منتھس, بولا میرے بچے ہیں, میری فیملی ہے, پلیز ہیلپ می, پلیز ہیلپ می, پلیز ہیلپ می, پلیز ہیلپ می. 7 دن گزر گئے, 7 days. 7 دن گزر گئے, کوئی ریسپانس نہیں امام کے پاس. غور سے سنو, کوئی ریسپانس نہیں. اب یہ نا امید تو ہوا, لیکن اس کا یقین میں کمی نہیں آئی, اس کے بلیو میں کمی نہیں آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا, آپ چاہتے یہ کہ میں ایسی رہوں تو اوکے, آئی ایم فائن, میں ایسی رہوں. پہلا اس میں پیغام کیا ملا؟ اتنی امید سے آیا, اتنی دعائیں مانگی, اتنے تکلیف میں ہیں, اتنے یقین کے ساتھ آیا کہ ڈاکٹر سے جواب دیا لیکن آپ سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں, اور جب علاج نہیں ہوا 7 دن تک کچھ نہیں ملا تو اس نے کمپلین نہیں کی امام سے. دوستو ہم یہی کر رہے ہیں, بہت بڑے شیعہ ہیں. ہماری پہلی چیز کمپلین ہے کہ اگر میں کوئی چیز مانگوں مجھے نہ ملے. کہتے جا رہے یار میں اتنی دعائیں پڑھتا ہوں, اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, مجھے میرے ساتھ یہ مصیبت کیوں؟ وہ تو کچھ نہیں کرتا, اس کے پاس کچھ نہیں. زندگیوں سے اپنی زبان سے کمپلین کو ہٹاؤ. اللہ سے نہ معصوم سے کبھی کمپلین نہیں کرنا. اس کا مطلب اللہ دے تو ویری گڈ, نہ دے امتحان لے. نصرت امام کے لیے یہ سارے امتحانات تم کو دینا ہے. میں بہت شارٹ کر کے بولا کمپلین میں پوری مجلس پڑھ دوں, گھڑی میرا ساتھ نہیں دے گی. اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے مولا فائن, آپ نے, اب میں واپس جا رہا ہلا, I'm going back, کوئی کمپلین, جو آپ کی مرضی, میں شکر ادا کرتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ وداعی سلام کر لو. غور سے سنو, وہاں دجلہ ریور ہے سامنے میں. کہا وہاں ایک مستحب ہے کہ اگر آپ دجلہ ریور پہ جا کے غسل کر کے آخری سلام کرو تو زیادہ جلدی قبول ہوتی. یہ دجلہ پہ گیا, غسل کیا, میری طرف دیکھو, ہاتھ میں ایک لکڑی ہے, سٹک, عصا, اس لیے کہ تکلیف ہے پانی. برتن میں اس نے پانی لے لیا, اور لنگی پہنا ہوا تھا. کیوں لنگی پہنا ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ بلڈ جا رہا تھا, ٹراؤزر اور اس میں نہیں تھا. ایک ہاتھ میں سٹک ہے, ایک ہاتھ میں پانی ہے. آہستہ 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 دجلہ سے مولا کے روزے کی طرف چل رہا, ساؤتھ کے دروازے سامنے کا. چلتے چلتے کہتا ہے بالکل دروازہ سامنے کا سامنے میں, میرے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے. گھوڑ کے نیچے کے پیر کے جو ٹاپ ہوتے ہیں اس کی آواز ہے. میں پلٹ کے دیکھا, ٹیل می ہاؤ آر یو, کیسی طبیعت ہے تیری؟ اس نے کہا ان کو کیسے معلوم میری طبیعت خراب ہے؟ کہا اب امام کے جملے سنو, تو بڑا
شکایت کر رہا تکلیف کی. کہاں ہے تکلیف تیری؟ یہ سمجھائیے. تو بار بار یہ کہہ رہا کہ میری تکلیف میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اتنا دعائیں مانگ رہا. کہاں ہے تیری تکلیف؟ اس نے کہا آپ کو کیا معلوم کیا تکلیف ہے مجھے؟ میں جس پین میں ہوں وہ آپ کو کیا معلوم؟ سامنے سے کہا اچھا یہ بتا کہاں ہے کہاں؟ اس نے اپنی لنگی کے تہمت کو ایسے ہٹایا تھائس کے اوپر، تو یہاں اتنا بڑا زخم تھا. کہا یہی ہے؟ نہیں پہلے یہ نہیں ہوا. جب بات ہوئی زخم کی بات ہوئی تو جو سوار سامنے تھے انہوں نے کہا ابراہیم میرے قریب آ. یہ سمجھا پتہ نہیں کون ہے، قریب بلائیں گے بلڈ نکلے گا، پھر مجھے جا کے پاک کرنا پڑے گا، اتنی تکلیف میں یہ وہیں ٹھہر گیا. پھر کہا ابراہیم کم ہیئر کم ہیئر. پھر نہیں گیا. تیسری مرتبہ ایسا جھک کے ہاتھ پکڑ کے قریب کر لیا. اب تو کچھ نہیں کر سکتے، گھوڑے پہ سے جھک کے کھینچ کر سکتے. بالکل آ کے ایسا سامنے کھڑا ہو. پوچھا کہاں ہے؟ تو اب اس نے لنگی کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا اتنا بڑا زخم ہے. کہا یہی ہے یا اور کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں یہی ہے. کہا یہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ہماری ہی بارگاہ میں تو کمپلین کرتا ہے، لیکن ابھی بھی یہ نہیں سمجھ رہا یہ کون ہے. دماغ کو معاف کر دیتے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اس ہاتھ کو ایسے کیا کر کے جھکے. کرم دیکھو، جھک کے اپنے ہاتھ کو یہاں رکھا، اس کے تھائس کے اوپر، زخم کے اوپر رکھا. فیو سیکنڈز رکھ کے پش کیا، پریس کیا. فیو سیکنڈز کے بعد ہاتھ ہٹا لیا. یہ کہتا ہے کہ چند سیکنڈز کے لیے میری تکلیف بڑھی، اس کے بعد ایسا سکون ہوا کہ جیسا زخم ہی نہیں ہے. ارے چلو پڑھ لیں محمد. میں جلدی کر رہا ہوں، میرا ٹائم نکل گیا. آج تو 5 منٹ تیز بھی میں زیادہ بھی پڑھ سکتا، پڑھ کے چلا جاؤں گا. اب کیا ہے، آج ہی رات میں میری ٹریولنگ بھی ہے انشاءاللہ. تو 1 سیکنڈ میں ہاتھ ہٹا. اب یہ کہتا ہے کہ ایسا سکون، ایسا پیس ہو گیا کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی نہیں. فیو سیکنڈز میں زندگی بدلی. میں کیا بولتا ہوں؟ یہی تو بولتا ہوں کہ 180 ڈگری زندگی بدل جائے گی تمہاری if you get close. اب انہوں نے اوپر سے کہا کہ ابراہیم اپنے آپ کو دیکھ. ابراہیم کہتا ہے میں یہاں دیکھ رہا، ان کو دیکھ رہا، یہاں دیکھ رہا ہوں. اب تو یہ زخم کا نشان بھی نہیں ہے. ارے وہ شوق کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہے کون؟ رائٹ پہ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابراہیم دیکھ رہا کیا؟ فرزند زہرا تیرے سامنے ہے. فرزند مظلوم بی بی زہرا تیرے سامنے.